Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ مطاع کی اولاد ہے۔ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خدمت میں بیان کروں کہ مطاع کیا ہے۔ دین اسلام میں کسی خاتون کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے لیے جو وسیلہ بنایا ہے وہ ہے نکاح۔ اب نکاح کی دو قسمیں ہیں، ایک نکاح دائمی ہے اور ایک نکاح انقطاعی۔ نکاح انقطاعی جسے متعہ کا نام بھی دیا گیا ہے، اور اس میں وہ تمام شرائط ہیں جو نکاح دائمی میں ہے۔ صرف متعہ میں طلاق نہیں ہے، اور یہ عورت جو ہے وہ شوہر سے ارث نہیں لے سکتی ہے۔ باقی تمام شرائط وہی ہیں جو نکاح میں موجود ہیں، اور متعہ میں خاص مقدار خاص وقت کے لیے انسان کسی خاتون سے شادی کرتا ہے۔ جب وقت ختم ہوتا ہے تو فوراً وہ خود بخود جدا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے۔ یہاں پہ طلاق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نکاح دائمی میں اگر مرد اور عورت جدا ہونا چاہیں تو طلاق کی ضرورت ہے۔ بغیر طلاق کے وہ ایک دوسروں پہ حرام نہیں ہوتے۔ اب یہ ہے متعہ۔ متعہ جو ہے وہ اگر کنواری لڑکی کے ساتھ کرنا ہو تو اس لڑکی کی اجازت بھی شرط ہے، اور لڑکی کے باپ کی اجازت بھی شرط ہے، اور لڑکا بھی جو متعہ پڑھنا چاہتا ہے وہ راضی ہونا شرط ہے۔ اور صیغہ متعہ پڑھیں گے جس طرح نکاح میں صیغہ پڑھتے ہیں، باقاعدہ ان شرائط کے ساتھ جو بیان ہوئے ہیں۔ اور متعہ میں اگر خاتون جو ہے وہ بیوہ ہے تو پھر وہ خود اپنی رضایت کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ وہ نکاح پڑھ سکتی ہے، متعہ کر سکتی ہے۔ اب متعہ کو کہاں سے ہم نے اسلام میں داخل کیا؟ ہمارے اوپر تہمتیں لگ رہی ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ متعہ کی دلائل کیا ہیں۔ دیکھیے، جو بھی حکم اسلامی ہے وہ یا قرآن سے ثابت ہے یا احادیث سے پیغمبر خدا سے ثابت ہے۔ اب دیکھتے ہیں متعہ کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت ہے یا نہیں، تو تمام فقہا فرماتے ہیں کہ سورہ مبارک نساء کی 24 نمبر آیت جو ہے وہ متعہ کے متعلق ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ تو اس آیت میں شیعان علی ابن ابی طالب کے تمام فقہا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ متعہ کے متعلق ہے، لیکن اہل سنت کے فقہا جو ہیں وہ یہاں پہ دو گروہ بن چکے ہیں۔ ایک گروہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ آیت جو ہے وہ نکاح کے بارے میں ہے، اور دوسرا گروہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ متعہ کے بارے میں ہے، لیکن یہ آیت جو ہے وہ بعد میں منسوخ ہوئی ہے۔ جو ارث کے بارے میں آیات نازل ہوئی اس کے ذریعے سے یہ آیت منسوخ ہوئی ہے۔ بہرحال اہل سنت کے پاس متعہ کے بارے میں فکر ہے، حکم ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں منسوخ ہوئی ہے۔ چلو آیت کے بارے میں منسوخ ہوئی، لیکن احادیث میں آیا متعہ کے بارے میں کوئی حکم ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں احادیث میں شیعان علی ابن ابی طالب کے پاس تو احادیث معتبر اور تواتر کی حد تک ہیں۔ اسی وجہ سے شیعان علی ابن ابی طالب کا یہ عقیدہ ہے کہ ما شریعت الزواج المؤکہ فہی من شعائر الامامیہ، یعنی امامی مذہب کے شعائر میں سے ایک متعہ ہے۔ وضروریات مذہبیم، اور شیعان علی ابن ابی طالب کی مذہب کی ضروریات دین میں سے اگر کوئی شخص متعہ کا انکار کرے تو وہ شیعت سے نکل جاتا ہے، خارج ہوتا ہے۔ شیعوں کے پاس اتنے دلائل موجود ہیں۔ اہل تسنن کے پاس بھی متعہ کے بارے میں روایات متواتر ہیں، یعنی حد تواتر تک پہنچ چکے ہیں۔ چند حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ حدیث ہے وَمِنْ أَحَادِيثِ غَيْرِنَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ عن جابر بن عبداللہ۔ یہ روایت جو ہے وہ بخاری نے بھی
اور مسلم نے بھی روایت کی ہے. وہ کیا ہے؟ خرج علینا منادی رسول اللہ. جابر بن عبداللہ انصاری جو جلیل القدر صحابی ہیں پیغمبر خدا کے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آیا ایک صحابی رسول پاک کی طرف سے، فقال، اس نے کہا، ان رسول اللہ قد اذن لکم ان تستمتعوا، رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگ متع کریں، یعنی متعۃ النساء، متع سے مراد یعنی خواتین کے ساتھ آپ عقد انکتاح پڑھیں. یہ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی کتاب نکاح میں باب نکاح المتعہ. دیکھیے صحیح مسلم جو اہل سنت کی عظیم کتاب ہے، اس میں پورا ایک باب ہے، باب نکاح المتعہ، یعنی متعہ کا باب. اگر نکاح جو ہے وہ متعہ جو ہے وہ اسلام میں نہیں تھا تو یہ پورا باب صحیح مسلم میں کیوں ہے؟ ایک روایت نہیں، پورا ایک باب ہے. اور اس کے بعد دوسری روایت جو ہے وہ روا مسلم فی باب النکاح المتعہ فی صحیحۃ الرقمی، روایت جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور روایت نمبر 1409 ہے. اس میں فرماتا ہے کہ ان ابی نضر جو روایت کرتا ہے کہ کنت عند جابر بن عبداللہ فاتاہ، ہم جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس تھے، اور فقال ابن عباس و ابن زبیر اختلفا بالمتعتین فقال جابر، آپس میں ہم بحث کر رہے تھے کہ ابن عباس اور ابن زبیر جو ہے وہ متعہ کو جائز قرار نہیں دیتے. جب ہم نے یہ کہا تو جابر نے کہا فَعَمِلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم نے عمل کیا ہے متعہ پہ رسول خدا کے زمانے میں. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عمر فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا، پھر جب عمر کی حکومت آئی تو اس نے منع کیا اور اس کے بعد ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. دیکھیے زمانے رسول خدا میں تھا، اور صحیح مسلم کی صحیح روایت اور باب ہے پورا وہاں پہ، باب متعۃ النساء میں یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے. اسی طرح روایت کر رہے کہ شیخ راضی، فخر راضی جو ہے وہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں جلد نمبر 10 حدیث نمبر 52 میں ہے کہ ان عمران ابن حسین جو راوی ہیں، نزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب خدا میں آئے متعہ نازل ہوئی، جو میں نے بتا دیا کہ 24 نمبر آیت ہے سورہ مبارک کے نظام میں. وَلَمْ تَنزِلْ بَعْدَهَا آیَةٌ تَنْسِخُهَا، بعد میں کوئی آیت نازل نہیں ہے جو اس آیت کو منسوخ کرے. وَأَمَرَنَا بِهَا رسول اللہ، اور رسول خدا نے بھی ہمیں متعہ کی حکم دی ہے. آیت بھی نازل ہوئی اور حکم رسول خدا بھی ہے. اور اسی صفحے میں فخر راضی جو ہے وہ بیان کرتا ہے قرطبی سے، تفسیر قرطبی سے نقل کر رہا ہے اسی صفحے میں جو جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 52 میں حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کر رہا ہے، لولا ان عمر نہى الناس عن المتعہ ما زنا الا شقی. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اگر عمر نے متعہ حرام نہ کر دیتا تو کوئی شقی اور بدبخت شخص جو ہے وہ زنا میں مبتلا ہوتا. اب دیکھیے زنا کا راستہ جو ہے وہ کھل گیا متعہ کو حرام کرنے کی وجہ سے. اور اسی طرح اسی تفسیر قرطبی میں ہے کہ وَنَقَلَ فِي الصَّفَةِ نَفْسُ أَيْضًا أَنَّ الْخَلِيفَةَ ثَانِي قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، خود خلیفہ ثانی نے اپنے خطبے میں یہ کہا، متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو متعے زمانے رسول خدا میں تھے، انا انہا انہما، میں نہیں کر رہا ہوں، منع کر رہا ہوں ان دو متع سے، وآقب علیہما، اور جو بھی متعۃ النساء اور متع حج تمتع انجام دیں گے تو میں ان کے اوپر عذاب کروں گا. یہ دیکھیے پہلے تھے بعد میں حرام قرار دے رہا ہے. اب بہت سارے ہمارے اوپر تہمت لگانے کی متع اسلام میں نہیں تھا تو حرام کس چیز کو کر رہا ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں بڑے پڑے ہیں یہ روایتیں. خود ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یہ بہت بڑے صحابی رسول تھے، وہ مخالف ہیں اس بات میں. وہ روا احمد فی مسند، احمد ابن حنبل نے اپنے مسند میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 325 میں روایت کر رہا ہے کہ تمنعان متعتین عن عہد رسول اللہ الحج والنساء فنہا عنہما عن عمر،
دو متع زمان رسول خدا میں تھے اور عمر نے ان کو منع کیا. ایک متعۃ النساء ہے اور ایک حج تمتع کی جو ایک متع ہے. اور ابن عمر جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ بھی روایت روا احمد فی مسند ابن حنبل میں احمد ابن حنبل روایت کر رہا ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 میں فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمر الذی کان یفتی بجواز التمتع. عبداللہ ابن عمر جو عمر کے بیٹے ہیں, اس نے فتوا دیا ہے کہ جو متع ہے وہ جائز ہے. کیف تخالف اباک, لوگوں نے آگے کہا آپ اپنے بابا کی کیسے مخالفت کر رہے ہو, وقد نہا عن ذلک, آپ کے بابا نے تو اس کو منع کیا ہے, حرام کرا دیا ہے. تو ابن عمر کہتا ہے کہ فقال لهم ویلکم الا تتقون, وائے ہو آپ پر, افسوس ہو آپ پر, آپ لوگ نہیں ڈر رہے ہو. افرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احق ان تتبعوا سنت ام سنت عمر, آیا رسول خدا کی سنت پہ عمل کرنا زیادہ حق ہے یا سنت عمر پہ عمل کرنا زیادہ حق ہے؟ یہ خود عمر کے بیٹے کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح شرح کوشجی میں جو شرح تجرید میں لکھا ہے, علامہ کوشجی عظیم المرتبت عالم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ خود عمر نے ممبر کے اوپر جا کے یہ کہا ان ایھا الناس ثلاثہ کننا علی عہد رسول اللہ, اے لوگوں یاد رکھو کہ 3 کام رسول خدا کے زمانے میں تھے اور میں انا احرمہما, میں حرام قرار دیتا ہوں ان 3 کاموں کو. وہ کیا ہے؟ متعۃ النساء, پہلا یہ تمتع متعہ ہے. دوسرا وہ متعۃ الحج, حج تمتع ہے جس کو میں حرام قرار دیتا ہوں. اور تیسرا وہ حی علی خیر العمل, اور آذان میں جو حی علی خیر العمل ہے, ان 3 کاموں کو میں حرام قرار دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو حرام کیا ہے سنت عمر ہے, سنت رسول اللہ میں کوئی حرام نہیں ہے. بس ثابت ہوا کہ قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور احادیث متواترہ میں خود متع کے بارے میں. اب متع کو ایسا ایک پروپیگنڈا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ متع کی اولاد ہیں. متع جو اتنا برا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, یہ قرآن کا حکم ہے, یہ احادیث نبی سے ثابت ہے. اب میں آخر میں یہ کہوں کہ ہاں شیعان علی بن ابی طالب اپنے آپ کو متع کی اولاد کہنے میں, نکاح کی اولاد کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. اور شاید جو لوگ شیعان علی بن ابی طالب کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ متع کی اولاد ہے, یہ نکاح کی اولاد ہیں, شاید وہ لوگ تو زنا کی اولاد ہیں. اس وجہ سے وہ قرآن کے منکر ہیں اور شیعوں پہ وہ فتوے لگا رہے ہیں, تہمتیں لگا رہے ہیں. لگتا ہے ان کی روایتوں سے یہ تکفیری جو ہیں وہ نکاح کی اولاد نہیں ہے, وہ متع کی اولاد نہیں, بلکہ وہ زنا کی اولاد ہیں, جو شیعوں کے اوپر اس طرح غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں. جو شیعہ حکم خدا کو مانتے ہیں, حکم رسول خدا کو مانتے ہیں,